وہ زندگی کا ایک مقصد ہے. نہ آپ نے قرآن پڑھا، نہ آپ کو حدیث کا علم ہوا، نماز کے فرائض بھی بعض لوگوں کو یاد نہیں ہے، اور نہ انسان کبھی یہ سوچتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے اور مجھ سے ایک ایک بات کا سوال ہوگا، ایک ایک لمحے کا سوال ہوگا، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور یاد رکھو، پاکان امت کے ساتھ نسبت بھی اسی لیے قائم کی جاتی ہے تاکہ انسان مقصد حیات سمجھ جائے. اس لیے نہیں کہ تم اپنے نام کے ساتھ قادری لکھ سکو یا چشتی نقشبندی یا سہروردی لکھ سکو. یہ نسبتیں کام نہیں آئیں گی. اگر آپ کو کام آیا تو وہ نسبت کام آئے گی جس نے اپنے شیخ کے طریقت کو سمجھا اور اس طریقت کے راستے کا سالک بنا، اور جس نے سلوک کی منزل طے کی وہ کامیاب ہو گیا. ابھی ہمارا رواج کیا ہے، جائے کسی پیر صاحب سے بیعت ہو گیا، اس کے بعد پتہ ہی نہیں. یہ آپ تصوف کی کتابیں پڑھا کریں نا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سچے اور جھوٹے پیروں میں فرق کیا ہوتا ہے. کیونکہ آپ کو تصوف کا پتہ نہیں ہے، آپ ایک رسمن مرید ہو رہے، آپ بحیثیت ایک مثال کے مرید ہو رہے. لیکن یاد رکھو، مرید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک خاص، جس طرح ہمارا ایک خاص مذہب ہے، اس طرح سلوک کے لیے ہمارا ایک خاص مسلک بھی ہوتا ہے. جس طرح مذہباً حنفی ہیں، اسی طرح مسلکاً ہم یا قادری ہوتے ہیں، یا ہم نقشبندی ہوتے ہیں، یا ہم چشتی ہوتے ہیں، یا ہم سہروردی، یا اور بھی بہت ساری شاخیں نکل آئی ہیں. تو آپ بولو حنفی ہو نا، بولو سارے دوستوں حنفی بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ کی نماز کس طریقے پر ہے؟ حنفی مذہب کے مطابق. بولو اذان، اقامت، بولو نا. ہمارا وضو، ہم رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم حنفی ہیں. بولو نا. اور بہت سا آمین زور سے نہیں پڑھتے، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ہم حنفی ہیں. ہم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، کیا وجہ ہے بھائی؟ بول رہے اجے بھی نہیں بولے. ہم حنفی ہیں، ہم نہیں پڑھتے. تو آپ بولو مذہب کے لحاظ سے عمل کر رہے ہو نا. بولو ایک نشست میں 3 طلاقیں دے دو تو حنفی کیا کہتے ہیں؟ ہو گئی. کیا کہتے ہیں؟ ایسی ہوئی کہ بالکل ہی ہو گئی. نہیں سمجھے؟ اس کے بعد کوئی رجوع کا طریقہ نہیں. سمجھے کہ نہیں؟ اس کے بعد کوئی رجوع نہیں ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ ہم پابند ہیں، ہم ایک باؤنڈری کے اندر ہیں، ہم ایک حد کے اندر ہیں. اس حد کا نام حنفیت ہے. سمجھے کہ نہیں آپ؟ اس لیے ہم جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو حنفی امام کے مطابق مسئلے کا جواب چاہتے ہیں. لہذا ہمارا استفتاء مالکیوں سے نہیں ہوتا، ہمارا استفتاء حنابلہ سے نہیں ہوتا، ہمارا استفتاء شوافی سے نہیں ہوتا، ہمارا استفتاء یہ احناف سے ہوتا ہے، اور فتویٰ بھی احناف سے آتا ہے. سمجھائی بات کی آج؟ تو جس طرح آپ ان امور میں حنفی ہیں تو آپ کے باقی معاملات میں نقشبندیت کدھر ہے؟ یہ آپ نے ایک مسلک بھی تو چنا ہوا ہے. اصل میں جو مسلک کا جو لفظ ہے نا، یہ عرف عام میں تو یہ ہو گیا کہ سنی مسلک تو دیوبندی مسلک. مسلک اصل میں یہ تصوف کے لیے استعمال ہوتا ہے. سلوک کے لیے جو راستے اختیار کیے جاتے ہیں اور جو قوانین اور جو اس کے اصول ہیں ان کو مسلک کہا جاتا ہے. تو جس طرح آپ کی زندگی حنفیت میں گزر رہی ہے، لیکن تصوف کے جہان میں آپ جس شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے ہو، نقشبندیت کے مطابق کیا آپ مسلکاً عمل کر رہے ہیں؟ اگر آپ چشتی ہیں تو کیا چشتی مسلک کے مطابق آپ عمل کر رہے ہیں؟ اور کیا آپ سہروردی مسلک کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟
تو پتہ چلا نہ آپ کو نقشبندیت کا پتہ ہے، نہ آپ کو چشتیت کا پتہ ہے، نہ قادریت کا پتہ ہے۔ اور آج سنو میری بات، جس طرح فقہ میں ایک نصاب ہے، اسی طرح مسلک کے اندر، تصوف کے اندر بھی نصاب موجود ہے۔ اور جب تک آپ نصاب نہ پڑھے، کتاب نہ پڑھے، عمل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح آپ نے فقہ کو پڑھا تو آپ کے معمولات دینیہ فقہ کی روشنی میں مذہب احناف کے مطابق عمل میں آ رہے ہیں۔ جب آپ نے مسلک اور تصوف کے اعتبار سے نقشبندیت کو پڑھا، قادریت کو پڑھا، چشتیت کو پڑھا، تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کس مسلک کے ماننے والے ہیں۔ ابھی تو آپ صرف بس نام کے نقشبندی ہیں، اور جو بیعت کرتے ہیں ایسے پیروں کو ہی نہیں پتا نقشبندیت کیا ہوتی ہے، تو ان کو یہی نہیں پتا کہ بیعت کیوں کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے بیعت کریں کہ میرے ابا جی بھی بیعت کرنے ہونے، نہیں سمجھے؟ بہت سارے جاہلوں کی کمی ہے، نہیں نہ ماننے والوں میں نہ منوانے والوں میں، سمجھ آئی؟ اور یہ جہالت کی وجہ ہے کہ آج خانقاہی نظام تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ جہالت کا سبب ہے کہ آج آستانوں کا رخ لوگ کرنا چھوڑ گئے ہیں، اور آج لوگوں نے آستانوں کا جو تقدس تھا وہ ذہن سے نکال دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں یہ پیاس بجھانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، نہیں سمجھے؟ بھائی جس نے گھر کھو ہی نہیں ہو تو اسے کیا پانی دے سی؟ دسو تو بند کرو اپنے باجے۔ جس کے گھر میں ٹوٹی نہیں ہے، پانی نہیں آ رہا، کنیکشن نہیں ہے، وہ آپ کو کہاں سے پانی پلائے گا؟ جس کے گھر میں کولر نہیں ہے، اس نے پانی نہیں رکھا، وہ آپ کو کیسے پانی پلائے گا؟ پتہ چلا کہ جس کے پاس پانی ہو وہ اپنی بھی پیاس بجھاتا ہے، دوسرے کی بھی پیاس بجھاتا ہے۔ اور میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اپنے آپ کو پیر کہتا ہے اسے قرآن بھی آنا چاہیے، نبی کا فرمان بھی آنا چاہیے۔ اور صرف ابا جی اور دادا جی اور پردادا جی سے جو نسبت چلی آ رہی ہے اس کا احترام ہم ضرور کرتے ہیں، لیکن جو قائد ہوتا ہے اور جو راہبر ہوتا ہے اور جو امام ہوتا ہے، بیعت وقت ولی وہی ہوتا ہے جو صرف مسند آرا نہیں ہوتا بلکہ مصلی رسول پہ کھڑا ہو کے نماز بھی پڑھاتا ہے اور منبر رسول پہ کھڑا ہو کے خطبہ بھی دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تو یہاں چونکہ رسمن ہماری جو پیری مریدی ہے رسمن چل رہی ہے، ہماری اپنی آنکھیں نہیں ہیں، ہم آنکھیں ہونے کے باوجود اندھے بنے ہوئے، اور ایجے بندے نہ علاج نہیں ہونا جس کی اپنے مرض میں ہی پتہ نہ ہوگا۔ سمجھ آئی نا کہ نہیں؟ بھئی آپ کا گردہ خراب ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو تھوڑا علاج کس طرح ہوتی جی؟ تمہیں دوڑنے بھی ہو، چڑھنے بھی ہو، پر مڑی گن بھی آئی جانے تو ہم پتہ ہی کوئی نہیں۔ گئے 2 سال بعد ٹیسٹ ہوا، ڈاکٹر آ گیا تھوڑا گردہ کام نہیں کرنا، اس لیے فکر ہو سی کہ نہیں؟ بولو نا، اس تو پتہ چلیا کہ علاج تو پہلے تشخیص مرض ضروری ہے، علاج سے پہلے تشخیص مرض ضروری ہے۔ اور جس آدمی کو پتہ چل جائے کہ اس کی تشخیص ہوتی ہے تو وہ علاج کا رخ کرتا ہے اور اس کو خدا شفا بھی دے دیتا ہے۔ اب جو آدمی پیاسا ہو وہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں پیاسا ہوں، بتاؤ خطرے میں ہے کہ نہیں؟ اس کے گردے تباہ ہو جائیں گے اگر اس کو پیاس لگی پانی نہیں پی رہا۔ یہ جو پیاس ہے، پیاس تکلیف دیتی ہے نا، بولنے نہیں ہو کیونکہ تسی پیاسے نہیں ہو اس واسطے بولنے کوئی نہیں ہے۔ بولو نا، پیاس تکلیف دیتی ہے کہ نہیں؟ دیتی ہے جی، لیکن اس تکلیف کے اندر اصل میں راحت کا پیغام موجود ہے، نہیں سمجھے؟ اسی تکلیف کے اندر راحت کا پیغام موجود ہے۔ اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر پانی نہیں پیو گے، یہ تکلیف آتی ہے تو تم پانی کو ہاتھ لگاتے ہو اور ہاتھ لگا کے پھر اسے اپنے لبوں سے لگاتے ہو، تو اس تکلیف کی وجہ سے تمہیں احساس ہوتا ہے کہ تمہیں پانی چاہیے۔ تو جس طرح تمہارے جسم کی ضرورت کو
تمہارے یہ احساسات بیدار کرتے رہتے ہیں اور ضرورت کو پورا کرتے ہیں. اسی طرح تمہاری روح کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تمہاری روحانی احساس کو بیدار ہونا ضروری ہے. نہیں سمجھے؟ وہ بھی ضروری ہے. پتہ چلا کہ جس آدمی کی آنکھیں ہیں اور پھر بھی وہ نہ دیکھے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا. ایک آدمی آنکھاں کھولنا ہی نہیں ہے تو تسا اس میں کیا علاج کر سو؟ آنکھاں بند کر کے میں لیکن دسنا کوئی نہیں. جی بولو نا. تو تسا آسان آنکھاں کھولنا نہیں ہے پر میں دسنا کوئی نہیں. اس میں مطلب آنکھاں بھی ہیں تو پھر نظر نہیں آنا. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں انہیں حق نظر آتا ہے پھر بھی نظر نہیں آتا، اندھے ہوتے ہیں. یہ کون سے اندھے؟ یہ دل کے اندھے ہیں. یہ وہ ہیں جن کی روح مردار ہو چکی ہے. یہ وہ ہیں جو حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتے. اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک امام کا وضو نہیں ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ بولو نا. نہیں پڑھتے. اتنا تو آپ مفتی ہیں ماشاءاللہ، کتنے مفتی تو آپ سارے ہیں کہ آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے جس کا وضو کامل نہیں. تو جس کا عمل کامل نہیں اس کو اپنے باطن کا امام کیسے بنا رہا ہے؟ یہ تو ظاہر کا امام ہے. یہ جو نماز پڑھا رہا ہے یہ ظاہر کا امام ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں امام ایسا چنو جو ظاہر کا بھی امام ہو باطن کا بھی امام بن. میں اب یہ بس بات ختم کر رہا ہوں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آستانوں کی بقا اب ایک بات میں ہے. یہ بی اے کرانا، بی ایس سی کرانا، ایم ایس سی کرانا، اس میں بقا نہیں آستانوں کی. یہ تو بازاروں میں یہ بہت سارے ادارے کھلے ہوئے ہیں. اگر آستانوں کی بقا ہے تو قرآن و سنت کو رواج دینے میں ہے. اور جو پیر صاحب ہے نا، پیر صاحب، وہ جب تک مسلح پر نہیں آئے گا انقلاب نہیں آ سکتا. وہ جب تک منبر پر نہیں آئے گا انقلاب نہیں ہو سکتا. جب تک وہ گلی گلی کوچوں کوچوں میں جا کر، جب تک وہ صرف نظر و نیاز اور دعوت سے اپنے آپ کو پھیر کر جب تک کہ حقیقی طور پر تبلیغ نہ شروع کر دے اس وقت تک انقلاب نہیں آ سکتا. جب تک اس کی زبان سے قصے کہانی ختم ہو کر قرآن و سنت کے بیان جاری نہیں ہو جاتے یہ انقلاب نہیں آ سکتا. اور انقلاب اس صورت میں آئے گا کہ جس کے اندر ظاہر میں علم بول رہا ہو، باطن میں عمل بول رہا ہو. صرف گلن، کئی لوگ گلن اور پاگل بنا چھوڑنے. تو بس چنگی تقریر کرنے کی فلانے پیر صاحب بڑی چنگی تقریر، مولوی صاحب بڑی چنگی تقریر کرنے. اللہ کے بندو، اس چنگی تقریر سے تو بیڑا غرق ہوا ہے ہمارا. آپ ساز و آواز کے رسیہ ہو گئے اور آپ اچھی اچھی تقریروں کے عاشق بن گئے، اچھی اچھی نعت خوانوں کی آوازوں پر قربان ہو گئے اور مسلک تباہ ہو رہا ہے. پورا مذہب کو نقصان پہنچ رہا ہے اور مجموعی طور پر پوری اہل سنت کا شیرازہ بکھر رہا ہے. اس لیے کہ آج ہمارے گھر میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جسے پورے نماز کے مسائل آتے ہوں یا اسے ایک رکعت کے مسائل کا پتہ ہو، اور نہ اسے فرائض کا پتہ، نہ واجبات کا پتہ، نہ سنتوں کا پتہ. بس جلیاں مارنے واسطے سارے تیار ہو جانے. حضرات بیدار ہونے کی ضرورت ہے. میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں اس جگہ پر کہ یہ علمی مرکز ہے. یہاں جو زندہ ہیں یہ بھی علم والے ہیں، وہ جو آرام کر رہے ہیں وہ بھی علم والے ہیں.